اب میں اس کی اجرت چاہتا ہوں، اور اجرت میں کیا مانگتے ہیں، مزدوری میں کیا مانگتے ہیں، اور کچھ نہیں مانگتے. فرماتے ہیں میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، کلام اللہ کے الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اجرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری نسل سے آقائے نامدار آمینہ کا جو لال پیدا ہونے والا ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ میری نسل سے پیدا ہوگا. مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دادا بنا دے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باپ بنا. تو نقطہ میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آقا کے میلاد کی دعا کری، آقا کے ولادت کی دعا کری. تو اس ولادت کے دعا کے صدقے اس پتھر کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس پتھر کو اللہ رب العزت نے کعبہ میں گواہ دیا. ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علمائے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور وہ حضرت ابراہیم کا قدم ضرور ہے، لیکن نشانی مولود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور اللہ ہمیں اسی وقت سے میلاد منانے کا درس دے رہا ہے کہ دیکھو جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میری پشت سے سرکار کو پیدا کرنا، میں اس پتھر کو کعبے میں لگا کر تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ میلاد کے صدقے تمہیں اس کے سامنے بولنا نفل ادا کرنا. میرے دوستو تم کہاں سے نکل گئے، کہاں سے بچ گئے. اور میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں. حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اپنی کتاب حسن المقصد کہتے ہیں کہ حضرت ابن حجر اسقلانی سے سوال کیا. میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں تو یہ سننے میں اور اللہ کہ رسول کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ یہودی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا گیا، یہودی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا گیا، اور وہ یہ دن حضرت موسیٰ کے تعلق سے ہو جاتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرعون سے فتح عطا فرمائی تھی اور دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پار. تو اس دن کو یہودی فتح یوم موسیٰ منایا کرتے ہیں اور اس دن کو عید کا دن شمار کیا. اب میرے دوستوں میں عید کی طرف آیا. پہلا میں نے آپ کا یہ خلیان دور کر دیا کہ شریعت میں جو تمہیں لگتا ہے کہ منانے کا حکم نہیں بلکہ اہل شریعت ہی کسی نہ کسی کی یاد منانا. پہلا یہ خلیان. اب دوسرا میں یہ خلیان دور کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم لکھ دیتے ہیں کہ جشن